کہتے ہیں ہم اختیارات کو مقامی سطح پر منتقل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم چھوٹے صوبے بنائیں گے، یہ جھوٹ ہے۔ یہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ وہ سیاسی جماعتیں جو ملک گیر ہیں، جو پورے صوبے میں اپنا وجود رکھتی ہیں، ان کو توڑ دیا جائے، سیاست کو چھوٹا کر دیا جائے تاکہ کوئی بڑی آواز فسطائیت کے خلاف کھڑی نہ ہو سکے۔ اگر چھوٹا کرنے سے بہتری ہونی تھی تو اسلام آباد ایک چھوٹا سا شہر ہے، کیا بہتری ہمیں وہاں نظر آتی ہے؟ جو قتل وہاں ہوتے ہیں، جو جرائم وہاں ہوتے ہیں، جو فسطائیت ہم دیکھتے ہیں، جو ہم رعونت وہاں دیکھتے ہیں، جو ہسپتالوں کا وہاں حال ہے۔ ہمارے دوست جو کام کرتے ہیں بچوں کے ساتھ اسلام آباد میں حکومتی اسکولوں میں، وہ بتاتے ہیں کہ حالات اتنے خراب ہیں کہ بچے وہاں آتے ہیں، ان کو خوراک نہیں ملی ہوتی، ان کو بورڈ نظر نہیں آتے، ان کی آنکھیں خراب ہیں۔ یہ ایک ظالمانہ نظام ہے جو غریب کے بچے کو مار رہا ہے، اس کے جسم کو مار رہا ہے، اس کے ذہن کو مار رہا ہے۔ ہمارے پاس یہ نمبر موجود ہیں کہ 40% بچے اس ملک کے 15 سال کی عمر، 5 سال کی عمر میں سٹنٹڈ ہیں، یعنی کہ ان کا جسم اور ان کے دماغ ان کی عمر کے لحاظ سے کم ہے، اور تمام عمر وہ پیچھے رہیں گے۔ آپ نے پیدا ہوتے ہی یا تو ان بچوں کو مار دیا، یا جو نہیں مرتے وہ پوری عمر پیچھے رہتے ہیں، ان کا جسم، ان کا ذہن امیر کے بچے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ ہے عمران خان کا پیغام۔ اس لیے عمران خان جیل میں ہے کہ اس ملک میں جب ہم حقیقی آزادی کی بات کرتے ہیں تو ہم اس آزادی کی بات کرتے ہیں جو غریب کے بچے کو وہ صحت دے گی جو امیر کے بچے کو حاصل ہے، جو غریب کے بچے کو وہ تعلیم دے گی جو امیر کے بچے کو حاصل ہے، تاکہ اس ملک میں روزگار ہو۔ آج ہمارے سامنے یہ صورت ہے، آواز اٹھانے والے کو اٹھا لیا جاتا ہے، ووٹ تو چرایا انہوں نے، لیکن آج اگر کوئی صحافی حق کا ساتھ دے، کھل کر بات کرے، غلط کو غلط کہے، سیاہ کو سیاہ کہے، تو اس کی نوکری ختم ہو جاتی ہے، اس کے ادارے کو کہا جاتا ہے اس کو فارغ کرو اور کل تک ہمیں دکھاؤ کہ یہ فارغ ہو گیا۔ کتنے ہمارے دوست آج بے روزگار ہیں، وہ صحافی جنہوں نے حق کا ساتھ دیا، حق کی آواز اٹھائی۔ آج ہمیں کہا جاتا ہے اگر عدالت جاؤ گے اور کوئی جج تمہیں انصاف دے گا تو ہم اس جج کو تہس نہس کر دیں گے۔ اس کے اوپر تلوار لٹکائی ہے انہوں نے، ہر جج کے اوپر آج، کہ تمہیں اٹھا کر یہاں سے وہاں پھینک دیں گے، تمہاری ڈگری کو جعلی قرار دلوا دیں گے۔ تو یہ نظام ہے جس کے تلے ہم جی رہے ہیں، اور آپ یقین مانیے کہ نظام اپنے آپ سے خود شرمندہ ہے۔ اس نظام کو اب نظر آ رہا ہے کہ ملک اس طرح نہیں چلتا، قومیں اس طرح نہیں پنپتی۔ اس نظام سے فائدہ اٹھانے والے خود جب ہمیں ملتے ہیں، ہم سے بات کرتے ہیں تو ہماری آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکتے۔ وہ شرمسار ہیں جنہوں نے الیکشن لوٹے، وہ افسر، وہ ریٹرننگ آفیسر جنہوں نے اس تاریک رات الیکشن لوٹا، جب ہمیں ملتے ہیں تو معافیاں مانگتے ہیں، کہتے ہیں خدا کے لیے ہمیں معاف کر دو، ہم روز محشر کیا شکل دکھائیں گے۔ تو یہ ہے اس نظام کی آج صورتحال۔ جو لوگ حکومت میں بیٹھے ہیں، اپنے آپ کو وزیر کہتے ہیں، کوئی اپنے آپ کو کچھ اور کہتا ہے، وہ جانتے ہیں کہ وہ جھوٹ کی پیداوار ہے، وہ جبر کی پیداوار ہے۔ کل ہم نے دیکھا عید میلاد تھی، ایک مبارک دن تھا، ایک عقیدت کا دن تھا، ہم غم میں تھے، 14 بچوں کی شہادت ہو چکی تھی۔ اس کے باوجود ہمارے دوستوں نے کہیں بھی، لاہور شہر کے واقعات میرے سامنے ہیں، جہاں بھی عید میلاد کی خاطر اکٹھے ہوئے، درود شریف پڑھنے کی خاطر اکٹھے ہوئے، ان کے گھروں پر حملے ہوئے، عورتوں کو گھنٹوں کمروں میں مبہوس کیا گیا۔ ہمارا ایک دوست، ہمارا ایک ساتھی ایک کھولتی ہوئی کڑائی میں گرا ان کے جبر کی وجہ سے، اور اب اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو ہسپتال میں اپنی زندگی کی جنگ لڑ رہا ہے۔ تو یہ ہے وہ جبر، یہ ہے وہ ظلم جو ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ 27 ستمبر کو ہم نے یوم جمہوریت کا اعلان کیا ہے، ہم نے حقیقی آزادی کے لیے اپنی تگ و دو کا اعلان کیا ہے، لیکن صرف یہ 27 ستمبر کی بات نہیں ہے، اس سے پہلے ہر روز اب یہ ہم پر واجب ہے کہ ہم اپنی آواز بلند کریں۔ ہم اس نظام کو آئینہ دکھاتے رہیں گے، ہم برے کو برا کہتے رہیں گے، ہم ان 14 بچوں کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے، ہم ہر اس بچے کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے جس کو خوراک نہیں میسر، جس کا ذہن، جس کا جسم انہوں نے چرا لیا ہے، اس کو سٹنٹڈ کر دیا ہے۔ تو یہ ایک دن کا مارکا نہیں، ایک دن کی بات نہیں، اور یہ کسی سیاسی جماعت کا مارکا نہیں، یہ صرف پی ٹی آئی کا مارکا نہیں، یہ پوری قوم کے مستقبل کا سوال ہے۔ اس لیے ہم پوری قوم کو پکار رہے ہیں
کہ 27 ستمبر ہو یا اس سے پہلے کوئی دن ہو، آپ نے باہر نکلنا ہے، اپنے وجود کا اظہار کرنا ہے، آپ نے کہنا ہے کہ آپ زندہ ہیں، آپ کچلے نہیں گئے، آپ کی روح زندہ ہے، آپ کی سوچ زندہ ہے، آپ انسان ہو، آپ تکریم کے لائق ہو، عزت کے لائق ہو۔ ہم نے آپ کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ ہم ہر اول دستہ ہوں گے، ہمارے سینے آگے ہوں گے، لیکن آپ اپنے مستقبل کے لیے ہمارے ساتھ چلو گے۔ اب یہ گنجائش کسی کو حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے گھروندوں میں بیٹھا رہے، اپنے چھوٹے چھوٹے کاروبار کرتا رہے۔ میں اپنی وکالت کرتا رہتا، حلیم بھائی اپنا کاروبار کرتے رہتے۔ ہم کیوں سامنے آئے ہیں؟ کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ضمیر کا تقاضا ہے۔ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے مہربانیاں کی ہیں، ہمیں وسائل دیے ہیں، آواز دی ہے، شاید معاشرے میں کچھ ایک مقام دیا ہے۔ اب یہ ہم نے صرف اپنے لیے استعمال نہیں کرنا ان وسائل کو، اس آواز کو ہم نے اس آواز کو قوم کی آواز بنانا ہے، غریب کی آواز بنانا ہے۔ تو آپ سب آواز رکھتے ہو، میں پوری پاکستانی قوم سے یہ کہتا ہوں کہ نکلو، اپنی آواز بلند کرو۔ انشاءاللہ 27 ستمبر ایک عہد ساز دن ہوگا۔ اس دن پوری پاکستانی قوم باہر نکلے گی اور اس نظام سے بیزاری کا اظہار کرے گی پرامن طریقے سے۔ 25 کروڑ پاکستانی اگر اپنے گھروں سے باہر اپنی گلی میں کھڑے ہو جائیں تو یہ نظام پاش پاش ہو جائے گا، گر جائے گا۔ تو یہ ہماری آپ سے اپیل ہے کہ اپنے مستقبل کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے نکلو، خدا را نکلو۔ اور 27 ستمبر سے پہلے ہم آپ کے پاس آتے رہیں گے۔ حلیم بھائی آپ کو بتائیں گے، سہیل آفریدی صاحب آ رہے ہیں کراچی، ایک بار پھر آ رہے ہیں کراچی۔ جو بلند بانگ دعوے کیے جاتے ہیں یہاں کی حکومت کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں ہم جمہوریت پسند ہیں، ہم عوام دوست ہیں، تو ہم دیکھیں گے اس دن عوام کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے کراچی شہر میں۔ تو انشاءاللہ سہیل آفریدی صاحب پورا سندھ دھرتی پہ چلتے ہوئے آپ کے پاس کراچی حاضر ہوں گے، تفصیلات حلیم بھائی بتائیں گے، اور ہم سب آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ کراچی پاکستان کا معاشی دل ہے، ہم نے اس دل کو تقویت پہنچانی ہے، اس دل کو ہم نے مضبوط کرنا ہے، لیکن یہ ایسے نہیں ہوگا، یہ جبر سے نہیں ہوگا، یہ جھوٹ سے نہیں ہوگا، یہ سندھ دھرتی پر حملہ کر کے نہیں ہوگا، سندھ کے حقوق چھین کر نہیں ہوگا۔ تو ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش ہوتے رہیں گے۔ پاکستان کے ہر غریب کی جنگ ہم لڑتے رہیں گے، پنجاب میں، بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں، آزاد کشمیر میں، گلگت بلتستان میں۔ جو کچھ آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے، آج بھی ہو رہا ہے، ایک جھوٹے الیکشن کے ذریعے ایک جھوٹی حکومت قائم کی جا رہی ہے، اور جو لاشیں وہاں گرائی گئیں ان لاشوں کا حساب ابھی ہم نے لینا ہے۔ آزاد کشمیر کی دھرتی کو لہو لہان کیا گیا، یہ ہم نہیں مانیں گے۔ جو بلوچستان میں ہوا، 80 سال سے جو بلوچستان میں ہو رہا ہے، الیکشن لوٹے جا رہے ہیں، لوگ گمشدہ ہو رہے ہیں، ہم نے ان کی آواز بننا ہے، ہم ان کی آواز ہیں۔ آج خیبر پختونخوا میں لوگ اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل رہے، وہاں دہشت گردی کا راج ہے۔ کئی ضلع ایسے ہیں کہ 5 بجے کے بعد وہاں گھر سے باہر نکلنا ممکن نہیں ہے۔ تو یہ ہے وہ نظام جو ناکام ہوا ہے، یہ غریب دشمن، انسان دشمن نظام ہے جو ناکام ہوا ہے۔ آپ اور میں ناکام نہیں ہوئے، ہم عمران خان، ہم پاکستان کی کامیابی کی ضمانت ہیں۔ ہم نے اب آگے بڑھ کر اس کامیابی کو حاصل کرنا ہے جو ہمارا مقدر ہے، جس کے لیے یہ ملک بنا تھا، جس کے لیے اس ملک کا خواب دیکھا گیا تھا۔ وہ خواب آج بھی ادھورا ہے، وہ خواب ہم سے بار بار چھینا گیا ہے۔ اب ہم کسی ڈنڈے سے ڈرنے والے نہیں، کسی جیل سے ڈرنے والے نہیں، کسی گولی سے ڈرنے والے نہیں، کیونکہ اب بہت ہو چکی۔ تو آپ اپنے ارادے، اپنا عزم مستحکم رکھیے، انشاءاللہ فتح ہمارا نصیب ہے۔ بہت شکریہ۔ ایک منٹ بھائی کی بات سنیں۔